الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائیں تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ نکاح مرد اور عورت کے تعلق کی قانونی، اخلاقی اور دینی شکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے، انسانوں کو بھی مرد و عورت کی شکل میں جوڑا بنایا ہے۔ بغیر نکاح کے اگر مرد عورت ایک ساتھ رہیں تو لوگ ان کو آوارہ اور بدکار سمجھتے ہیں، مذہب ان کو گنہگار کہتا ہے اور سماج میں ان کو گری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ لیکن جب دونوں نکاح کے ذریعے ایک ساتھ رہنے کا اعلان کرتے ہیں تو ان کو نیکوکار سمجھا جاتا ہے، ان کو مبارکبادی دی جاتی ہے اور ان کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ بغیر نکاح کے مرد اور عورت کا باہم جنسی تسکین پانا بے حیائی اور مجرمانہ عمل ہے اور اللہ کے قانون سے بغاوت ہے، جبکہ نکاح کے بعد جنسی آسودگی حاصل کرنا ذمہ داری، نیکی اور عبادت ہے، کیونکہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جس چیز میں اللہ کا نام اور اس کے رسول کی سنت شامل ہو اس میں رحمت و برکت ہے، اور جس چیز سے اللہ اور اس کے رسول کا حکم خارج کر دیا گیا ہو اس میں زحمت اور لعنت ہے۔ نکاح ایسی عبادت ہے جسے تمام رسولوں نے انجام دیا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً تم سے پہلے بھی ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ان کو ہم نے بیوی بچوں والا بنایا تھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من سنن المرسلین الحیاء والتعطر والسواک والنکاح، چار چیزیں رسولوں کی سنت ہیں، حیا، خوشبو، مسواک اور نکاح۔ آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نکاح کو اپنی سنت قرار دیا ہے۔ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم نوجوانوں کو پاک دامنی اور پاک بازی کی تعلیم دیتے ہوئے نکاح کرنے اور پاکیزہ زندگی گزارنے کی تلقین فرمائی ہے۔ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع منکم فعلیہ بالصوم فإن له وجاء۔ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شخص استطاعت رکھتا ہے وہ شادی کر لے، اس لیے کہ یہ نگاہ کی پاکیزگی اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور جس شخص کے پاس شادی کرنے کی استطاعت نہ ہو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، یہ اس کی شہوت کا توڑ ہوگا۔ عزت و ناموس اور پاک دامنی کی حفاظت کا بہترین ذریعہ نکاح ہے۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ جب اولاد بالغ ہو جائے تو مناسب رشتہ تلاش کر کے اس کا نکاح کر دیں۔ نکاح کے لیے جوڑے کا انتخاب مختلف چیزوں کو دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ لڑکی کا انتخاب اس کے حسن و جمال، مال و دولت، خاندان وغیرہ کو دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تعلیم دی ہے کہ وہ لڑکی کے انتخاب میں دینداری کو ترجیح دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ عورتوں سے نکاح چار اسباب سے کیا جاتا ہے، اس کے مال و دولت کی وجہ سے، اس کے حسب و نسب اور خاندان کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اور اس کی دینداری کی وجہ سے، تو تم دیندار عورت سے نکاح کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہر علاقے اور ہر زمانے کے لیے رہنما ہے۔ اس کی حکمت اس وقت زیادہ سمجھ میں آتی ہے جب کوئی نوجوان کسی لڑکی کے حسن پر فریفتہ ہو کر اس کی مالداری، نوکری یا اس کے باپ کا عہدہ و اقتدار دیکھ کر شادی کرتا ہے، پھر وہ لڑکی اس کے لیے اور اس کے گھر والوں کے لیے زحمت اور آزمائش کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ گھریلو سکون غارت ہو جاتا ہے، نوبت تفریق اور مقدمہ بازی تک پہنچ جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں جب کوئی دیندار اور سیرت و کردار کی لڑکی سے رشتہ
کرتا ہے تو اس کی ازدواجی زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے اور خاندان کی عزت اور نیک نامی میں اضافہ ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی والوں کو بھی یہ حکم دیا ہے کہ اپنی دختر کا رشتہ ایسے نوجوان سے کریں جن میں دینداری ہو، سیرت و کردار اور اخلاق و محاسن ہو۔ محض مال و دولت، آمدنی اور عہدہ و اقتدار کو دیکھ کر رشتہ نہ کریں ورنہ بیٹی کی زندگی دشوار ہو جاتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فانکحوہ الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد۔ جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام لے کر آئے جس کی دینداری اور اخلاقی حالت سے تم مطمئن ہو تو تم اس کی شادی کر دو، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ رونما ہوگا اور فساد برپا ہوگا۔ ایک شخص حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور عرض کیا، میری بیٹی سے رشتہ کا پیغام متعدد لوگوں نے بھیجا ہے، میں کس سے اپنی بیٹی کا نکاح کروں؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، تم اپنی بیٹی کا نکاح ایسے شخص سے کرو جو اللہ سے ڈرتا ہے، کیونکہ اگر وہ اس سے محبت کرے گا تو اس کی عزت و توقیر کرے گا، اور اگر کبھی اس سے ناراض ہوگا تو اس پر زیادتی نہیں کرے گا۔ صحابی رسول حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ جس زمانہ میں شام میں تھے، اس وقت ملک کے شام کے گورنر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے یزید کے رشتے کا پیغام حضرت ابو درداء کی بیٹی کے لیے بھیجا، مگر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے اس رشتے کو نامنظور کر دیا۔ حضرت ابو درداء اپنی بیٹی کا رشتہ گورنر کے بیٹے سے کرنے کے بجائے عام دیندار مسلمان سے کرنا پسند کرتے تھے، چنانچہ انہوں نے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے جب ہر وقت دردہ کی خدمت میں غلاموں اور لونڈیوں کی جماعت اس کا ہر حکم بجا لانے کے لیے موجود ہوتی اور وہ خود کو ایسے شاندار محلوں میں پاتی جس کی جگمگاہٹ نگاہوں کو خیرہ کر دیتی، تو اس وقت اس کا دین کہاں ہوتا؟ مسلمانوں نے کفر کے نام پر ذات و برادری کو نکاح کے لیے قید خانہ بنا لیا ہے۔ برادری سے باہر نکاح کرنے کو معیوب اور عزت کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ کفر کا مطلب مناسبت ہے تاکہ ازدواجی زندگی میں ناہمواری نہ ہو، زندگی سکون سے گزرے۔ ایک برادری میں بھی مالی حالت کی کمی اور زیادتی کی وجہ سے ناہمواری ہو سکتی ہے، بلکہ ایک خاندان میں بھی ہو سکتی ہے۔ اس کا دین و شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ شریعت کی نظر میں ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا کفو ہے، اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب و نسب یعنی ذات و برادری کے مقابلے میں دینداری کو نکاح کے لیے پسندیدہ معیار قرار دیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب کی شادی اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید سے کر دی تھی۔ اس پر کفار نے بڑا شور مچایا کہ قریش کے اعلیٰ خاندان کی لڑکی کا نکاح آزاد کردہ غلام سے کیسے کر دیا گیا، مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عملی مساوات نے دنیا کو یہ سبق دیا کہ اصل معیار دینداری ہے، ذات و برادری نہیں۔ اسلام نے نکاح کو انتہائی سادہ اور آسان عمل بنایا تھا تاکہ لوگ گناہ کی طرف مائل نہ ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ، برکت کے لحاظ سے سب سے عظیم نکاح وہ ہے جس کا خرچ سب سے کم ہو۔ مگر آج کے مسلمانوں نے شادی بیاہ کے نام پر اتنی رسمیں ایجاد کر لی ہیں کہ نکاح کرنا ایک مشکل کام ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ سے بد اخلاقی اور بدکاری رونما ہونے لگی ہے۔ جہیز کی رسم اتنی عام ہو گئی ہے کہ جب تک لڑکی والے قیمتی سامان جہیز نہ جوڑ لیں لڑکیوں کی شادی نہیں ہوتی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول پاک نے حضرت فاطمہ کو جہیز دیا تھا، یہ بات غلط ہے۔ رسول پاک نے اپنی کسی صاحبزادی کو جہیز نہیں دیا۔ حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہن کسی کو جہیز نہیں دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہوا تو حضور نے حضرت علی سے پوچھا، تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میری زرہ ہے۔ حضور نے ان کی زرہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ بیچ دی اور اسی کی رقم سے مہر کا اور گھریلو سامان کا انتظام کر دیا، کیونکہ حضرت علی کے سرپرست بھی حضور ہی تھے۔ اگر حضور نے اپنی رقم سے یہ سامان دیا ہوتا تو ضرور جہیز سنت بن جاتی۔ آج جہیز کی رسم کی وجہ سے ہزاروں لڑکیاں بغیر شادی کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ یہ مسلم معاشرہ کے لیے شرمندگی کی بات ہے۔ جہیز کے ساتھ ہی بارات کی رسم مسلمانوں کے یہاں
شادی کا جز بن گئی ہے۔ اکثر بارات کی جو تعداد طے کی جاتی ہے اس سے زیادہ باراتی پہنچتے ہیں۔ شریعت، شرافت اور ضمیر تینوں کی عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ کھانا درست نہیں۔ بعض علاقہ میں نکاح سے پہلے منگنی کی رسم اور نکاح کے بعد چوتھی کی رسم ہوتی ہے۔ اس میں بھی بارات ہی کی طرح بڑی تعداد میں لڑکی والوں کے گھر مہمان بن کر جاتے ہیں اور ان سے فرمائشی کھانا کھاتے ہیں۔ یہ ساری رسمیں درست نہیں۔ اسلام نے لڑکی والوں پر کوئی خرچ عائد نہیں کیا ہے، جبکہ لڑکے کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق نکاح کے بعد ولیمہ کرے۔ ہندوستانی سماج میں غیر مسلموں کے زیر اثر ہم مسلمانوں نے سنت کو بدعت میں تبدیل کر دیا ہے۔ بعض علاقوں میں جہیز کے علاوہ لڑکی والوں سے نقد رقم کا مطالبہ ہوتا ہے۔ لڑکے کی مالی، تعلیمی اور سماجی حیثیت کے مطابق رقم ادا کی جاتی ہے۔ ایسا کرنا صریح گناہ ہے اور ظلم و زیادتی ہے۔ بعض حضرات نقد رقم کا مطالبہ نہیں کرتے مگر امید کے مطابق لڑکی والوں سے رقم لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے مانگا نہیں، خوشی سے دے دیا گیا ہے۔ یاد رکھیے یہ وہی تعویل ہے جو یہودیوں نے مچھلی کے شکار کے لیے کی تھی۔ شریعت کی نظر میں جو چیز معروف ہو جائے یعنی رواج پہ آ جائے اس پر عمل کرنا ایسا ہی ہے جیسے شرط لگا دی گئی ہو۔ نقد رقم لڑکی والوں سے لینا خواہ مانگے یا بلا مانگے دونوں ناجائز ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے رسول کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔